والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي احمد یعقوب اور مرحومہ نور جہاں بی بی بنت کرامت علی اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح صلوات محمد وآل محمد۔ تقریباً 9:15 بجے 10:15 تک اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، اس لیے پہلے سے وقت دے دیا ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ معلوم نہیں مولانا صاحب کتنی طولانی مجلس پڑھتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا گلزار صاحب نے یہ بتا ہی دیا ہے کہ مجلس سے مجھے خطاب نہیں کرنا تھا، دن میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، اسی وقت ایمرجنسی میں فون آنے لگے کہ قبلہ رئیس صاحب نہیں پہنچ رہے ہیں، اگر آپ فری ہوں تو آ جائیں۔ اور میں نے فوراً ہی وہاں سے گھر پہ پہنچنے کے بعد سفر کیا اور اللہ نے توفیق دی کہ آپ حضرات کی خدمت تک پہنچاؤں۔ انشاءاللہ کچھ معروضات عرض کرنے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوں اور مرحوم کے لیے روح کا سبب ہو جائیں۔ صلوات مجلس وقت بتا دیا، موضوع بھی بتا دوں۔ اس 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ جو کہ جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو جو مناسبتیں قریب ہوتی ہیں گفتگو انہی کے متعلق کرتا ہوں، اور مناسبتوں کے متعلق گفتگو کرنے میں ایک توفیق اجباری یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ 2 مناسبتیں ہیں جو ابھی گزری ہیں، ایک عیسوی اعتبار سے 25 دسمبر اور ایک قمری اعتبار سے 5 رجب اور 3 رجب۔ عیسوی اعتبار سے جو 25 دسمبر ہے، شہرت یہ ہے کہ روز ولادت نبی خدا جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، اور 5 رجب جو کل کی تاریخ تھی یہ روز ولادت امام علی نقی علیہ السلام۔ گفتگو نبوت سے چل کے امامت تک پہنچے گا اور پھر وادی مصائب میں آ جاؤں گا۔ وقت بتا دیا، موضوع مریم جس کی آیت نمبر 27 سے ابتدا کر رہا ہوں اور 27 سے لے کے 32 نمبر تک کی آیت کے ذیل میں ابتداءً پروردگار نے جناب مریم کے والد اور والدہ اولاد عطا نہیں کی۔ 100 سال کے ہو گئے جناب مریم کے والد۔ جناب مریم کے والد کا نام کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مریم بنت عمران۔ جناب مریم کے والد کا نام ہے عمران، جناب مریم کی والدہ کا نام حنا۔ باپ 100 سال کے، ماں 90 سال کی۔ پروردگار نے بشارت دی کہ اگر تم نے نذر مانی ہے تو ہم تمہیں اولاد عطا کریں گے۔ عجیب بات ہے، 100 سال کی عمر میں نذر مان رہے ہیں اولاد ہونے کی، یعنی پروردگار ایک چیز بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم سے امید رکھو گے
نعمت کسی بھی سن میں ہم عطا کر سکتے ہیں، اس کے لیے عمر کے محتاج نہیں ہو۔ تم اگر 90 سال اور 100 سال کے بھی ہو تب بھی ہم تمہیں اولاد عطا کر سکتے ہیں، کبھی گھبرانا نہیں، اس لیے کہ اولاد عطا کرنے والا پروردگار ہے۔ اگر ہمیں اولاد عطا ہوگی تو ہم اسے وقف کر دیں گے، مجھے بیٹا دے، وقف کر دیں گے خانہ خدا کے لیے۔ ایک ہے 100 سال، زوجہ ہے 90 سال، پروردگار نے اولاد کی صورت میں دیا، لیکن عطا کیا کیا؟ بیٹا نہیں، مانگا تھا بیٹا، اللہ نے دی بیٹی، پھر بھی پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کرنا ہمارا کام ہے، وہ پروردگار بہتر سمجھتا ہے بیٹا عطا کرنا ہے کہ بیٹی عطا کرنا ہے۔ ہم سامنے دیکھتے ہیں، ملا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے سامنے کبھی ہو سکتا ہے ہم تمہیں بیٹی عطا کریں، لیکن ایک بیٹی کے نتیجے میں روح اللہ عیسیٰ جیسی نعمت تمہارے حوالے کریں۔ ابھی مریم کو دیکھ رہے ہو، لیکن اسی مریم کے شکل ہم ایک عیسیٰ کو بھیجیں گے جس کے نام پہ پوری قوم رہے گی۔ ذات نہ دیکھنا، نتیجہ دیکھنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم کے لیے آ کے ابتر کا نعرہ دیا تو پروردگار نے محمد کو بیٹا نہیں دیا بلکہ ایک بیٹی دی۔ یہ بیٹی کو بیٹی کی صورت میں نہ دیکھنا۔ فاطمہ آج ایک نظر آتی ہے، یہی فاطمہ کل نصر بن کے دنیا پہ چھا جائے گی، اس کی نہ جگہ رہے گی، اس کی اولاد ہر جگہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بیٹی عطا کی مریم کی صورت میں، تھوڑی دیر ساتھ دیں گے انشاءاللہ ایک نتیجے تک لے جانا ہے۔ جب مریم کھجور کو ہلاؤ، اس درخت کو ہلاؤ، کیوں؟ پروردگار سارے بڑے مرحلے تو انجام دے دیے۔ بھائی سوکھا کھجور کا پیڑ، اس میں پتی آنا بڑا معجزہ، اس میں کھجوریں نکلنا بڑا معجزہ، اس میں کھجوروں کا یک بیک پک جانا بڑا معجزہ۔ اب پکی ہوئی کھجور صرف ٹپکنا ہے، اس میں تو کوئی معجزہ بھی نہیں کرنا، ایک ہوا چلا دے ٹپک آئیں گے۔ لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ مریم محنت کرو، کھجور کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں گریں۔ اللہ کیوں؟ کہا یہ دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، گھروں میں اور محراب پہ بیٹھے ہوئے برکت کی دعا نہ کرنا، محنت تم کرو، برکت ہم عطا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے علاقے میں لوم کے کام کافی ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہم کہیں کہ ان کے یہاں بڑی برکت ہو رہی ہے، ہم کام نہیں کریں گے، اللہ ہمیں بھی پیسے دے دے۔ اللہ کہہ رہا کرتے تو کچھ نہیں، بیکار ٹہل رہے اور چاہتے ہو کہ برکت ہم عطا کریں گے۔ سارے معجزے ہم نے کیے، لیکن کہا مریم اب تھوڑا سا درخت ہلاؤ، کچھ محنت تم بھی کرو۔ کھجور گری، جناب مریم نے کھجور کھائی تو چشمہ جاری ہوا تھا، اس میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد اب وہ آیت جس کی تلاوت میں نے کی سورہ مبارک مریم، آیت نمبر 27، مریم اب جاؤ قوم کے درمیان، لیکن چپ کر روزہ رکھنا، بولنا کچھ نہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جناب مریم بچے کو ہاتھ پہ لے کے اپنی قوم کے درمیان آئیں، جناب عیسیٰ کو۔ اچھا کتنا سخت مرحلہ ہے، ایک کماری عورت بچہ لے کے آئی ہے، کتنا سخت مرحلہ ہے، لیکن اللہ نے کہا تم خاموش رہنا، ہماری ذمہ داری ہے تمہاری عصمت کی حفاظت کرنا۔ آئیں بچے کو لے کے، قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم بہت برا کام تم نے کیا۔ قوم کہہ رہی مریم بہت برا کام کیا۔ اللہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے، جب تک مسئلے کی تہ میں اتر نہ جاؤ کسی پہ الزام نہ لگانا۔ تم الزام لگانے والی قوموں میں تبدیل نہ ہونا، اس لیے کہ الزام لگانے والی قومیں ختم ہو جاتی ہیں اور پروردگار جس کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔
کبھی الزام تراشیوں میں شامل نہ ہونا. یہ بیٹھ کے جلسے کرتے ہو، یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہو، ہوٹلوں پہ بیٹھنا برا نہیں ہے، جلسات میں بیٹھنا برا نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھو، لیکن بیٹھنے کے بعد ایک خیال رہے، بیٹھنے کے بعد تعلیمات آل محمد بیان ہو، دشمنان آل محمد کے پروپیگنڈے آگے نہ بڑھائے جائیں. قوم نے کیا کہا؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم تم نے تو بڑا عجیب کام کر دیا. یا اخت ہارون مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، اے ہارون کی بہن تمہارے باپ بھی برے نہیں تھے. وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور آپ کی ماں بھی کوئی بغاوت والی نہیں تھی. آپ کے باپ بھی اچھے، آپ کی ماں بھی اچھی. آپ نے یہ کیا کیا؟ جناب مریم خاموش. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف، گہوارے کی طرف. انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. انہوں نے یہ نہیں کہا بچہ کیسے بولے گا، بلکہ یہ آواز دے رہے ہیں ایک بچے سے ہم کیسے بولیں گے. دیکھیں یہ بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، سلیقہ گفتگو. وہ کہہ سکتے تھے بچہ تو بول نہیں سکتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کیف نکلم، ہم کیسے کریں گے. اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں اگر اللہ چاہے تو بچہ بھی بولتا ہے، ہم نہیں سمجھتے. اسی بچے کی زبان اس کی ماں سمجھتی ہے، غیر نہیں سمجھتی. ماں جانتی ہے بچہ ایسے رو رہا ہے جسے بھوک لگی، ایسے رو رہا ہے تو اس کے کان میں درد، ایسے رو رہا ہے پیٹ میں درد ہے. کیسے سمجھ؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر مامتا کو اتارا ہے، اور جب مامتا آ جاتی ہے تو بچوں کی تکلیفوں کو سمجھتی ہے، بچوں کی پریشانیوں کو سمجھتی ہے. کئی بار نکلم، میں نے یہیں پہ آپ کیا کہیں عرض کیا تھا، ہر مبلغ، ہر خطیب، ہر عالم، ہر ذاکر کی ذمہ داری ہے سلیقہ گفتگو سے. ممبر سے یہ نہ کہیں کہ میرے مجمع کو سمجھ نہیں آیا.